مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا تو انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر سوال کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب رواں ہوئی اس کی، ہے عجب کی میاں درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید صاحب، جھلکیاں شروع ہو رہی ہیں، لیکن آپ سے جو ہم سوالات کرتے ہیں، اشعار پوچھتے ہیں، اس پہ گزشتہ ہفتے جو میسیج ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے، لفظ دل، جو 3 مرتبہ آیا ہوا ہو جس شعر میں، انہوں شعر بہرحال نہیں سینڈ کیا تو آپ خود ہی جو ہے وہ اپنا، اور ایک لفظ حامد 3 مرتبہ آیا ہوا ہو شعر کے اندر۔ تو اب یہ دونوں جو ہے وہ آپ تیار کریں انشاءاللہ، جب تک ہم جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں ہے ہمارا۔ کسی عورت کو گھر کے کام کاج کرنے میں تھکن لگتی ہو، دجال کیا کرے گا، اس سے زیادہ خطرناک وار کیا ہے؟ جی درد خون مدینے کا کون کہا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس نا جوہری کے پاس ایک ہیرا تھا۔ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ معراج نبی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، من کو تو مولا دونوں عالم ہیں نور علی نور کیوں، محمد پیارے مصطفیٰ ذات یکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا فون یا آن لائن نکاح جائز؟ ایک والد کے واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، دیکھ کر یہ رائے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ علماء دین کی فضیلت بیان۔ بتائیے 6 کے پیچھے کیا ہے؟ جلدی الفاظ چلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ خیر الورا ماشاء اللہ۔ سید صاحب، ہم نے کال سینٹر کا جو واٹس ایپ نمبر دیا ہے اس پر میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ ایک تو آپ سے یہ کوئی محمد محسن قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے، سید صاحب سے شعر سنے جس میں 2 مرتبہ لفظ غم مدینہ آتا ہو۔ انہوں نے 2 دفعہ 3 دفعہ والی مطلب ماشاءاللہ ہاں، شروع ہو یہ گیا۔ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ طرزوں والا فی الحال ختم ہوا ہے، وہ بھی شروع ہو جائے تو یاد دلا دیں۔ ہاں، کوئی بعید نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہے بنت سید امیر حیدر، انہوں نے کہا کہ آپ سے عرض ہے کہ مدنی چینل کے پروموشن گروپ میں مدنی چینل کے نعت خواں کے کلام جو اسٹوڈیو ہوں وہ اور پروگرام میں پڑھے جانے والے جو کلام شیئر کیے جائیں اگر ممکن ہو سکے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ ہم
ہم ہماری جو مجلس ہے ان کو جو ہے وہ عرض کر دیں گے. اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ اس کی ترکیب کر دیں گے. تو اس طرح کے جو بھی آپ کو کویشچن یا ہمیں مشورے دینے ہیں تو یہ کال سینٹر کا واٹس اپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے. ورنہ اگر آپ کے پاس واٹس اپ کی سہولت نہیں ہے تو SMS نمبر 0341125554 اس پر بھی میسج کر سکتے ہیں. آج کا جو مبارک دن ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, یہ کتنا پیارا مبارک دن ہے. کل رات الحمدللہ ہم نے شب معراج کیا بات ہے فیضان مدینہ میں منائی. تو آج کچھ معراج کے حوالے سے ہے تیار آپ کے پاس؟ جی بالکل, معراج سے متعلق کلام, اسٹوڈیو کلام اشفاق بھائی کا بھی ہے, مدنی بھائی کا بھی ہے, اور طالب علم آصف بھائی نے بھی فلیاں صلی اللہ وغیرہ میں پڑھا ہے تو وہ بھی ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی الحمدللہ تیاری کی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کی خود کی بھی جو ہے وہ اپنا فرمائش آلریڈی پہلے سے تھی, لیکن اس وقت آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں مدنی مذاکرے کا. امیر سنت سے سوال جو ہے وہ ہوا کہ اسلامی بہنیں گھر میں کام کرتی ہیں, تھکن جو ہے وہ اپنا لگ جاتی ہے, اس حوالے سے الحمدللہ امیر سنت نے ان کے بھی جوابات دیے. آئیے دیکھتے ہیں. اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے, کسی عورت کو گھر کے کام کاج کرنے میں تھکن لگتی ہو اور طبیعت میں چڑچڑاپن ہو, بیزاری محسوس کرتی ہو, تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے. صبر کرے اور ہمت کرے, اپنا ذہن بنائے, اور رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے. تسبیح فاطمہ تھکن دور کرنے کا نسخہ. یہ بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نسخہ تجویز کیا گیا تھا. اگر یہ صبر نہ ہوئے تو اس کا کیا کوئی حل بتاؤ نا. صبر نہ ہوئے اور تھکن ہوتا ہو تو پھر چڑچڑاپن, ابھی چڑچڑاپن کا بھی انہوں نے سوال تو کیا نا, اور چڑچڑےپن میں پھر جو مطلب اس کو تو صبر نہ ہوئے مگر اس کا چڑچڑاپن شروع ہوئے تو پھر کسی اور کو بھی صبر نہ ہوئے تو پھر کیا کرے؟ لڑے آپس میں, کیا پھر کوئی ریفری بنے گا, فیصلہ کروا دے گا, ہو سکتا ہے کوئی لمبا چوڑا فیصلہ ہو جائے. صبر کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا بھائی. صبر کا پھل میٹھا ہے, تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا. گھر چلانا ہے تو گھر چلانا ہے, ماں بہنوں سے بنا کے رکھنی ہے. گھر میں بھی بعض اوقات ماں بہنوں سے بھی چڑچڑاپن تو چلتا تو نہیں ہے نا, ہنگامے تو ہوتے نا. پھر اگر ساس بہو کے مسائل میں چڑچڑاپن ہے تو پھر اور مسئلے کا مسئلہ ہو جائے گا. گھر چلانا ہے تو صبر کرنا پڑے گا. حضور درخواست کر رہا ہوں تھوڑا سا اگر یہ بتا دیں کہ یہ صبر کیا ہے, کہ مطلب یہ کیسے, اب اس کو غصہ آ رہا ہے, تھکن لگی ہوئی ہے, چڑچڑاپن آ رہا ہے, اب اس کو یاد آ گیا کہ صبر کرے, یعنی یہ کسی سے اظہار نہ کرے. صبر میں کیا یہ مسکرائے یا اپنی اس تھکن یا اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرے؟ اچھا اظہار نہ کرے تو اس کے اوپر کام کا پریشر بھی آئے گا, اور سامنے والے ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ تھک گئی ہے یا اس کو کوئی سب پریشانی ہے, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یار اس کو تھوڑا سا ریلیکس دے دو یا کام دے دو. وہ کیسا کیا انداز اختیار کرے جو صبر میں بھی آ جائے, اور اس کے لیے کوئی ایسی آسانی کا راستہ نکل آئے؟ ہے کوئی راستہ ہو تو آپ بتاؤ نا کوئی. وہی کہ مطلب خاموش رہے اور اپنے چہرے سے یا اپنی حرکتوں سے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. جیسے کہ گھروں میں جب متھا کٹ ہوتی ہے نا, پریشانی, تو بچے کو بولا بولی کی جاتی ہے. تو بچے کو بولا بولی کر کے بڑوں کو سنایا جاتا ہے, یا برتن پچھاڑا جاتا ہے. برتن پچھاڑے اس کا مطلب ہے کہ اعلان جنگ ہے. ساس کو بولے گی یعنی کہ سنبھل کے ہو جا, نند کو بولے گی تو سنبھل کے ہو جا, میں نے برتن پچھاڑ دیا ہے, اور پھر آگے جو بھی ریپلائی ہو. ایسی کوئی حرکتیں نہ کرے, بلکہ خاموشی صبر کے فضائل پر غور کرے. قرآن کریم میں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب اللہ کسی کے ساتھ ہے, اللہ کی حمایت کسی کے ساتھ ہے, پھر کون مطلب ہے اس کا بال بھی کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کوئی پولیس افسر اس کے ساتھ ہو تو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر علاقے میں کیوں دیکھے گا؟ اس سے اس کا دوست ہے, آدمی ڈریں گے اس سے. ایک مثال دی دنیاوی اعتبار سے, اللہ ساتھ ہے جس کے ساتھ, اس کو کیا آنچ آ سکتی ہے؟ صبر کی فضیلت کے صبر کرنے والے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. یہ بھی فضائل ہے. صبر کے فوائد پر غور کرے. پھر سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں امام الصابرین, صابرین کے امام ہے, صبر کرنے والوں کے امام ہے. کربلا والوں کا مشہور واقعہ ہے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی
جو اس وقت جو عزت ہے، شہرت ہے دنیا میں، اور لوگوں کی ان کی طرف جو عقیدت کا رجحان ہے، انہوں نے صبر کیا، ورنہ تو اہل بیت اطہار کے تو کئی چشم و چراغ ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ ان پر ان کا خاص صبر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مظلوم ہوئے، ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے باوجود انہوں نے اف نہیں کی اور صبر کیا۔ صبر تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ اے صبر تو خزانہ فردوس عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ اس لیے صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ صبر سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، بے صبری سے بڑے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب ایک اور 3 لفظ والا آ گیا۔ ایک ہے ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں لفظ یاد اور 3 مرتبہ آتا ہو اور غیر آتا ہو، یعنی اسی کے اندر لفظ غیر بھی ہے اور لفظ یاد 3 مرتبہ آتا ہو۔ 3 مرتبہ والے 3 ہو گئے اور 2 مرتبہ والا 1 ہو گیا۔ ہم اپنی گفتگو میں آج اپنے فارمیٹ سے ہٹ گئے، یعنی ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جھلکیوں کے بعد ہم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں، چونکہ بڑا دن ہے تو الحمدللہ اس کی مناسبت سے ویسے ہمارا جو حمزہ والا کارٹون ہے وہ آیا ہے شب معراج کی حقیقت کے حوالے سے ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے، ماشاءاللہ وہ چل بھی رہا ہے، تو آپ کے لیے آج کے لیے الحمدللہ وہ تیار کیا، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ حمزہ 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 حمزہ۔ کیا ہم ستاروں تک جا سکتے ہیں؟ بیٹا یہ آپ کو ٹیلی اسکوپ میں قریب نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ہم سے کئی 100 سال کی مسافت دور ہیں۔ بیٹا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا سفر ہے۔ دادا ابو جی بیٹا۔ پھر تو یہاں تک کوئی بھی نہیں گیا ہوگا اتنی دور۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسمانوں کا سفر رات کے کچھ حصے میں طے کیا ہے۔ اتنا لمبا سفر اتنے مختصر سے وقت میں کیسے طے کر لیا؟ پیارے بیٹے جب لے جانے والا اللہ پاک ہو اور جانے والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر مشکل کیسی؟ بے شک بے شک۔ دادا ابو اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی بیٹا میں بتاتا ہوں۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ آسمانوں کے سفر کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ ہاں یاد آیا، اس آسمانوں کے سفر کو سفر معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک مبارک رات یعنی 27 رجب شریف کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے جنت سے سواری لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ دادا ابو میرا ایک سوال ہے۔ جی بیٹا پوچھیں۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے کون سی سواری لائے تھے؟ اسپیس شپ یا کوئی راکٹ؟ بیٹا اس رات کوئی اسپیس شپ یا راکٹ نہیں، ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق مطلب بجلی کی طرح تیز؟ جی جی بہت ہی تیز رفتار جانور، اتنا تیز کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں تک اس کا 1 قدم ہوتا۔ بس 1 قدم؟ ہاں تو اس رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر براق پر کیا، جہاں اللہ پاک کے حکم سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے۔ پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے؟ جی بیٹا اللہ پاک کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
आसमानों की तरफ सफर किया। आसमानों का सफर भी बुराक ही पर किया। मेराज की रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारियां 5 तरह की थी। 5? वो कौन सी? मक्के से बैतुल मुकद्दस तक बुराक पर, और बैतुल मुकद्दस से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ियों पर, पहले से 7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर, 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बाजू पर, सिदरतुल मुंतहा से मकामे काबा कौसैन तक रफ पर, और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया। सुभान अल्लाह। और फिर इस सफरे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम के मनाजिर भी दिखाए गए। और हाँ, इस मुलाकात में अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा भी अता फरमाया। तोहफा? वो क्या था? बेटा, 50 नमाजों का तोहफा। 50 नमाजें? लेकिन हम तो सिर्फ 5 पढ़ते हैं। जी बेटा, अल्लाह पाक ने 50 नमाजें हम पर फर्ज फरमाई, लेकिन अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम पर मेहरबान हैं। वो हमारी कमजोरियां जानते थे। अल्लाह पाक से सिफारिश की तो अल्लाह पाक ने फरमाया 5 नमाजें फर्ज हैं, और जो इन्हें पढ़ेगा मैं उसे 50 नमाजों का सवाब अता करूंगा। सुभान अल्लाह। नमाज अल्लाह पाक का कितना बड़ा तोहफा है हमारे लिए। मैं भी इंशाअल्लाह 5 नमाजें पढ़ूंगा। अल्लाह पाक का इतना करम, सिर्फ 5 नमाजों का सवाब, वो भी 50 के बराबर। मैं तो अब नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। बेटा, नमाज तो पढ़नी है, मगर बाजमात मस्जिद में अदा करनी है। सफरे मेराज से मुताल्लिक मजीद मालूमात जानने के लिए 123 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब फैज़ान मेराज को मकतबतुल मदीना से जरूर हदीयतन हासिल कीजिए। हमजा 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 हमजा। क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला जारी है गुलशन भाई। और से हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पे नात ख्वां शाहज़ेब भाई ने कलाम पढ़ा था, अस्हाब व अहले बैत पे कुर्बा हमारी जान। ये सुना दीजिए। अच्छी नीयत 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की। ये है अली असगर साहब। एक और फरमाइश इन्होंने की है 15 तारीख पहला महीना 2026 के हफ्ता और इज्तिमा में नात ख्वां आरिफ भाई ने ये कलाम पढ़ा था, मेराज को दूल्हा जाते हैं। अच्छी नीयत इस हफ्ते का रिसाला पढ़ने की है, ये सुना दीजिए। क्या बात है सर, आप वो तर्जों वाला था, नाजरीन हो सकता है भूल गए हों, लेकिन देखने आज आप इतना मतलब वर्क दे रहे हैं मुझे कि फिर ये होमवर्क पे चला जाएगा। जो हो सका वो कर दीजिएगा। कह रहे हैं कि बिनते सैयद अमीर हैदर हैं ज़िला बावलपुर से। ये इनका कहना है कि ये वाला शेर सुनवा दें तर्ज में जिसमें लफ्ज़ नख्ल तमन्ना आए। अच्छा, इसमें फॉर्मेट ये होता है, इसमें बाकायदा लफ्ज़ नहीं बताया जाता, बाकायदा पूरा शेर बता दिया जाता है। वो तो बारह लिखा हुआ है ये वाला मुश्किल। इसमें जो उमूमी तौर पर जो शेर तर्जों में दिया जाता है वो आसान दिया जाता है। बन गई बात इनका करम हो गया, आखिर नखले तमन्ना हरी हो गई, हरी हो गया, मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। हाँ, तो ये आपको है कि ये वैसे उन्होंने कहा है कि कोशिश करने में हर्ज नहीं है, कोशिश करने में हर्ज नहीं तर्ज में। हाँ, अच्छा, इन्होंने तर्ज का बोला है। इसमें इत्तेफाक ये है कि इन्होंने ये नहीं बोला कि 3 तर्जों में या 5 तर्जों में, बस सिर्फ आप 2 तर्जों में तो सुना देंगे इंशाल्लाह। चलें जी, आपको एक कलाम सुनाते हैं। वैसे तो हमारे मुश्ताक भाई जब ये हमारा इज्तिमा हुआ करता था, सैयद साहब आपने तो माशाल्लाह बराह रास्त इनके कलाम जो है वो अपना सुने हैं। है सफ़ आरा सब हूर व मलक, तो से जाते हैं। इनकी आवाज़ से मुशाबे माशाल्लाह हमारे एक नातख़्वां हैं महफूज भाई, उनकी तो उन्होंने कलमे शेद किसी ये जो बुजुर्गों का प्रोग्राम होता है ना उसमें
کلام پڑھا تھا، اس کی فرمائش آئی ہے تو اس کو چلا دیتے ہیں. کیا بات سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. آج فلک روشن روشن ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر، معراج کا مجدہ سناتے ہیں، جبریل امین حاضر ہو کر، معراج کا مجدہ سناتے ہیں. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دودا جاتے ہیں. خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا سیرا سر پر، رحمت کا سجا سیرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولا جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا جب یہ معراج کے لیے، تو سرکار علیہ السلام گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ سرکار علیہ السلام کے بعد حاضری دی، اس کی تعداد یہ مفتی حسان صاحب نے جو ہے وہ اپنا، اور پھر سرکار علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت پر جو ہے وہ اپنا دیکھا. تو اس پر کچھ سوال جواب ہوئے دارالفتہ اہل سنت میں، غالباً مفتی حسان صاحب نے بہترین جوابات دیے، کیونکہ اس مناسبت سے ہے. آئیے تو دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، کتنی بار دیکھا، کیا کہتے ہیں اسے؟ جبریل امین کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کے اصلی حالت کے اندر دیکھا، لیکن جبریل نے حضور علیہ السلام کو حقیقت میں دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. ان کی حقیقت ہے وہ صرف اللہ پاک جانتا ہے. باقی جبریل امین علیہ السلام کو یہ سعادت ملی کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ انہیں دیکھا.
اور جبریل امین کو ان کی اصلی حالت پر دیکھنا یہ آسان کام نہیں تھا. روایتیں موجود ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو یعنی بطل تھا، بہادر، جس کی داستانیں ہیں اور جن کے مقام و مرتبے ہیں، وہ بھی جبریل امین کو دیکھ کر غش کھا گئے تھے. صرف ان کے قدم دیکھے تھے. یعنی ان کو جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے وہ ہم اس عالم کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اگر ملائکہ کا جو عالم ہے، اگر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے الحبائق فی اخبار الملائک، اسے بندہ پڑھے تو اس کی عقل حیران رہ جائے گی. صحیح حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ کیسے کیسے فرشتے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں. تو جبریل علیہ السلام یہ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اور دوسرا دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی صورت کے اندر ظاہر ہوئے. جبریل نے حضور علیہ السلام کو کتنی بار دیکھا؟ وہ تو پھر اس پر تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن عادل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علماء نے اس پر بڑا ذوق والا کلام لکھا ہوا ہے کہ 24,000 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام یہ حاضر ہوئے. اور 24,000 مرتبہ میں نے تو یہ تو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن پھر جب ہم غور کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کا جو آنا ہے وہ عمومی طور پر حضور علیہ السلام کے پاس اعلان نبوت کے بعد آنا ہے. 23 سال کا عرصہ. 23 سال کا عرصہ. اور اس میں بھی یہ ہوا کہ بعض اوقات کئی دن تک جبریل امین حاضر خدمت نہ ہوئے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. جبریل امین کا قول ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں. یہ اس وقت نازل ہوئی جب جبریل امین علیہ السلام کچھ وقت کے لیے آ نہ سکے. تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے جبریل آپ جلدی ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہم آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ جتنا آپ ہم سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہم آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. لیکن وما نتنزل الا بامر ربک، ہم آتے آپ کی بارگاہ میں آپ کے رب کے حکم سے ہیں. تو 23 سال کو آپ لے جائیں 24,000 میں، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1,000 سے زیادہ آئے. اور 1,000 کا مطلب یہ ہوا کہ دن میں 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اسی لیے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سبحان اللہ. تو جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تو بہت مرتبہ حاضر ہوئے، لیکن حضور کی حقیقت کو صرف ان کا رب جانتا. اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ ہم نزول وحی کے بعد کی 23 سال کا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں کہ مختلف واقعات روایات میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہے، بچپن ہے، شق صدر کے جو واقعات ہیں، تو یہ اور بھی ہیں کہ کب کب جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی حاضر ہوتے ہیں. جی لیکن قلیل تھا نا، وہ قلیل، بہت قلیل تھا. لیکن ان کا تو بار بار آنا یہ پھر اس کے بعد تھا، یعنی وحی کے لانے کے بعد. اور قرآن پاک کی آیات یعنی 6,000 اور اس سے تعداد اوپر اگرچہ اس میں مختلف اقوال، تو لیکن 24,000 پھر بھی فکر بہت بڑا ہے یہ جبریل امین کا بارگاہ رسالت میں آنا. اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک ذکر کی برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محسن قریشی ہیں. محسن قریشی جی کہہ رہے ہیں کہ گزارش ہے کہ اس بار رمضان میں جو سحری پروگرام آتا ہے اگر ممکن ہو تو عید کے بعد ریپیٹ میں اس پروگرام کو دن کے وقت یا پھر رات کے وقت جلدی کے وقت چلا دیا کریں. اصل میں بہت بڑی ٹرانسمیشن ہے، یعنی اس کا کوئی ایک حصہ، جیسے پچھلی دفعہ پوڈ کاسٹ تھی وہ تو بعد میں ریپیٹ جو ہے وہ اپنا ہوئی ہے. اب کیونکہ ویسے ہی میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ پراپر جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ ان کے ریپیٹ کا ٹائم نہیں مل رہا، بلکہ میں شاید آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارا ایک مشورہ ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ امپلیمنٹ اس کا رمضان کے بعد ہو. زندگی پروگرام جو ایپیسوڈ مزید کچھ ریکارڈ ہوئے ہیں ان کو لگانے کا اسپیس نہیں ہے، یعنی آپ تو ریپیٹ کی بات کر رہے ہیں، فریش لگانے کا اسپیس نہیں ہے. تو ہم یہ ایک اس پر مشورہ چل رہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ریپیٹ نہیں دکھا سکتے آپ. اس کے بعد رمضان کے بعد سحری جو پروگرام ہے میں اسی کا عرض کر رہا ہوں کہ جو فریش پروگرام ہے اس کو لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو آپ تو ویسے ریپیٹ کا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے کہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ جیسے صبح ہمارا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام جمعے سے جو ہے اپنا منگل تک ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد بزرگوں کی ٹرانسمیشن ہے، پھر اس کے بعد 1-2 رات کا جو پروگرام ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد 2 بجے سے 7 بجے تک کڈس کی آ گئی، پھر اس کے بعد ہماری فریش ٹرانسمیشن رات 11-12 بجے تک جو ہے وہ چلتی ہے. تو اب اگر رات بولے 2 بجے یا 3 بجے ریپیٹ کرے تو رمضان میں تو آلریڈی وہ رات کو اسی وقت میں ہوا، تو کیسے پھر وہ ریپیٹ ہوگا؟ تو یہ ہم مشورہ چل رہا ہے کہ کڈس کے کسی ایک سلاٹ کو ہم کم کر کے اس کی جگہ پر زندگی پروگرام جو ہے نا یہ رمضان کے بعد ریپیٹ کریں. مشورہ بہرحال ابھی چل رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیسے جو ہے وہ. اچھا یہ بتائیں نگران شورا کا کوئی نیا پروگرام آ رہا ہے؟ ویسے چونکہ اب تو رجب شریف آلموسٹ تقریباً ختم اور شعبان، تو رمضان المبارک میں تو نگران شورا مغرب کے بعد لے کر آتے ہی ہیں. اس کے بعد ممکن ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد نگران شورا کچھ نئے پروگرامز جو ہے وہ اپنا لے کر آئیں گے. آپ میسیج اور وہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی آزمائش کا. خود ہی بول دیں آزمائش کا. دکھائیں جی اسکرین پر سید صاحب سے کون سا لفظ جو ہم نے مکمل کروانا ہے آج. ماشاءاللہ یا ہے اس میں، واو ہے اس میں جی، نون ہے اس میں، نہیں ہے. دال ہے اس میں، دال اوپر جو ریڈ ہے وہ. ہا ہے اس میں، ہا یا ہا دونوں میں سے جو بھی ہو اوپر لگ گیا. ہاں یعنی آپ سمجھ رہے تھے کہ میں ہا یا ہا پوچھوں گا تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو، لیکن دونوں ہی نہیں تھے تو وہ غلطی لگ چکی. میم ہے اس میں. اللہ اللہ لگ گئی ہے میم. جیسے میم لگی ہے نا تو اب آپ ماشاءاللہ میں نے دیکھا اب غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یار کچھ بن سکتا ہے. راہ ہے اس میں، راہ ہے بالکل ہے. سمجھے کہ یہ آئے گا راہ اس کے برابر. آپ کسی اور طرح لگا کے وہ سوچے ہوئے تھے، لیکن یہاں چلے اشارہ تو دیں. 3 غلطیاں ہو گئی. اچھا یہ تو پہلے پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے راہ لگوا دیا تو لگ گیا نا. ابھی ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی اور بولو تو لگ جائے. اچھا پھر لے جائیں گے قریب آپ کو انشاءاللہ. فا ہے اس میں. اللہ بالکل ہے. دیکھا دیکھا اشارہ لینے سے پہلے خود ہی ماشاءاللہ. شین ہے اس میں. شین بھی ہے. شریف تو ہو گیا. یہ شریف ہو گیا. اب آپ مکمل کر لو گے مجھے لگتا ہے. اب یہ شریف آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں چیزوں کے ساتھ جیسے کدو شریف ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. جیم ہے اس میں. اللہ اللہ یہ ایک اعلی سنت کا نام ہے یہ. بس سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھا دے بھائی سید صاحب باقاعدہ دکھا کر. فیضان مصباح جاری رہے گا، فیضان مصباح جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا ذہنی آزمائش ختم ہو گیا لیکن اس کی یادیں رہ گئی ہیں. جی کشمیر اور لاہور کے درمیان ایک ان کا پروگرام ہوا تھا اور مقابلہ ہوا تھا. اس کا جو آخری سیگمنٹ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے وہ دکھانے کا کہا ہے. اس کا وقت ہوا چاہتا ہے دکھانے کا.
دین کی فضیلت بیان جناب کشمیر والوں نے بیل بجائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے علماء دین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء دین زمین، آسمان اور چاند اور آسمانی فرشتے، زمین کے ذرے اور سبزیوں کے پتے، حتیٰ کہ مچھلیاں اپنے پانی کے اندر بھی علماء دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح علماء دین جو ہے ان کے ذریعے ہی دین کی بقا ہے، عالم قائم ہے، اور دین کی وجہ سے ہی عالم قائم ہے، اور علماء دین کی برکت سے بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں اور لوگوں کو رزق بھی ملتا ہے. علماء کی ہی برکتوں سے بارش ہوتی ہے، مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب شیر کی باری ہے. یہ گل پھر بیل بجائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گل، یہ گنچے، یہ نرگس سے شیلا، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ گل، یہ گنچے، یہ گلشن کے بیل اور بوٹے، انہی کے دم کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. 2 نمبر مائنس ہو گئے ہیں. پھر لاہور آگے ہو گیا. جناب اب سوال کی باری ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بے عمل اب بیل بجائی ہے لاہور والوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بے عمل عالم کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں، اس کی مثال کیا بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بے عمل عالم اندھے چراغ والے کی طرح ہے کہ اس سے دوسرے تو فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. جو اپنے چراغ سے تو خود فائدہ نہ اٹھائے مگر لوگ فائدہ اٹھا لیں. بے عمل عالم ایسا ہوتا ہے، اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے، عمل بھی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا. شیر کی باری ہے. دل حیراں کو پھر بیل لاہور والوں نے بجائی ہے. دل حیراں کو کبھی ذوق تپش پہ لاتا، تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا. تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا. جواب درست دے دیا. سوال کی باری ہے. جواد پھر بیل لاہور والوں نے بجائی ہے. جواد اور سخی میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ جواد اور سخی میں فرق یہ ہے کہ محاورہ عرب میں جواد اسے کہتے ہیں کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. اللہ پاک کی ذات کے لیے لفظ جواد یہ مناسب ہے، سخی نہیں کہا جائے گا. جواب بالکل درست دے دیا. لاہور والے آگے بڑھتے ہوئے اب وقت ہے طرز سنائی جائے گی. طرز سنیں گے اور بتائیں گے یہ کلام کون سا ہے. پھر لاہور والوں نے بیل مختصر طرز سنی ہے. طیبہ کی ہے یاد آئی کچھ اشک بہانے کے لیے. اس طرز پہ یہ بھی آ جائے گا. آ جائیے نا. طیبہ کی ہے یاد. آپ کو بھی ساتھ لائے ہیں جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عدنان بھائی نے بھی اوکے کر دیا ہے جناب. وہ تمہارے یہ ویسے تو مشہور طرز تو وہ ہے تمہارے ذرے کے پر تو ہے ستارہ فلک. نہیں طیبہ کی یاد پڑھے. اسی طرز پہ طیبہ کی یاد پڑھے. طیبہ کی ہے یاد نہیں بن رہا نا. اب بن جائے گی. آپ لوگ پاس کرتے ہیں. صحیح ہے جواب. ٹھیک ہے بھائی. نعت خواہ مجلس نے پاس کر دیا پھر ٹھیک. چلے جناب. اب سوال علم دین سکھانے والے کے پھر بیل بجائی لاہور والوں نے. علم دین کی سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری تمہارے ادنا پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے فرشتے حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر یہ صلات بھیجتی ہیں علم سکھانے والے پر. جواب بالکل درست دے دیا. پھر طرز سنائی جائے گی. غور سے طرز سننا ہے. جناب آخر کار میرپور والے بھی آئے ہیں جناب. تنم فرسودہ جام پارا ز ہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جام پارا ز ہجرا یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. اب آخری سوال عالم عابد سے پھر بیل بجائی لاہور والوں نے.
عالم عابد سے افضل کیوں ہے؟ عالم اس سے مراد یہ ہے کہ عابد وہ ہے جس سے صرف اسے اپنی ذات سے فائدہ ہوتا ہے، اور عالم کو جو ہے وہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے، اور عابد جو وہ ہے جس سے صرف اسے اپنی ذات کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے عالم عابد سے افضل ہے۔ آدم علیہ السلام عالم تھے، فرشتے لاکھوں سال کے عابد تھے، مگر سجدہ عابدوں نے عالم کو کیا۔ عالم کا فائدہ ساری مخلوق کو ملتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہم نے سیکھی آج۔ اب آخری شعر ہے، نہ روئے گل جناب، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگی، خزانے لا کے کفس میں شکست بال کیا۔ کیا بات ہے، دونوں نے مل کے جواب دے دیا جناب، خوشی سنبھالی نہیں جا رہی ہے۔ آج کا مقابلہ لاہور والے جیت گئے ہیں۔ اشکر اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سب اتنا سارا آپ کے پاس ورک ہے، یہ ہوم ورک میں تبدیل نہ ہو جائے تو ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایڈ کر لیں۔ یہ سرگودا سے میسیج تھا، لفظ معراج جس میں 2 مرتبہ آتا ہو ایسا شعر سنانا ہے، لیکن یہ مرادی شعر ہی سنانا ہے، کیونکہ بعض اشعار ایسے ہوں گے نا کہ جس میں آتا ہوگا۔ حامد 3 مرتبہ جس شعر میں چلے ماشاء اللہ۔ انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد تم ہو، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو۔ غم مدینہ 2 مرتبہ۔ مولا غم مدینہ دے دے، غم مدینہ یاد نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ یاد آئے کسی کی یاد ایک شعر تھا جس کے اندر 3 بار دل تھا، ایسا ہی نا؟ جی جی 3 بار دل۔ دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران، سے ہو قربان عرب۔ یہ جو آن لائن ہی مطلب چل رہا ہے حساب کتاب، آپ نے جو یاد والا پڑھا تو میسج آ گیا کہ یہ ہمارا مطلوبہ نہیں تھا۔ مطلوبہ شعر آپ نے کہا بھی نہیں تھا کہ مطلوبہ، صرف یہ کہا تھا 3 بار یہ آنا چاہیے۔ نہیں، انہوں نے تو جو ہے وہ اپنا ہمیں دیا تھا، اس کے ساتھ لفظ یہ بھی تھا، لفظ غیر بھی آئے گا، یہ تھا اس میں؟ نہیں۔ دیکھیں
یہ ہم نے لکھوایا تھا، ہاں ڈھونڈ لیں. اور ساتھ میں مزید جو ہے وہ ایک میسیج آیا ہے یہ کہ ایک فرمائش رمضان کے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کرنی ہے. با ہمت لوگ اس طرح کا نام ہے، شاید وہ کہہ رہے ہیں پروگرام کا رکن شورا اسد بھائی نے کیا تھا، کہہ رہے ہیں وہ زبردست پروگرام تھا، اس سال بھی ہو جائے تو مدینہ مدینہ. انشاءاللہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ میسیج ہم اپنی مجلس کو بھیجیں. پھر ساتھ ہی ساتھ وا کینٹ والے ماشاءاللہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. ویسے سلسلہ تو ہمارا دیکھتے ہی ہیں، لیکن اس مرتبہ آپ سے شعر پوچھنے کا انہوں نے کہا ہے کہ ایسا شعر سنانا ہے جس میں جان و دل آئے. آپ کو لگے گا کہ یہ آسان ہے، لیکن انہوں ساتھ میں کہا مگر شروع میں نہ آئے شعر کے یہ لفظ، شعر کے درمیان میں آئے. جو ہے وہ آپ تیاری کریں. جب تک ہم آپ کو ایک سمجھے کہ کلپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. آپ کی رائے ایک پروگرام ہے ہمارا جس کو مہروز مدنی جو ہے وہ اس کی ہوسٹنگ کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے مبلغین ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی پکچر دکھا کر اس پر مختلف مبلغین سے رائے لی جاتی ہے. تو سیب دکھایا تھا اور اس پر مختلف مبلغین کی رائے تھی. خالد بھائی نے جو رائے دی تھی یا جو مدنی پھول دیے تھے، میسیج آیا تھا کہ یہ آپ دکھا دیں، تیار کیا، آئیے دیکھتے ہیں. جی خالد بھائی آپ کا ارشاد فرمائیں. اس تصویر کو دیکھ کر یہ رائے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے. بسا اوقات انسان حالات کی وجہ سے بہت مزمحل ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنوں میں آ کر انہی پریشانیوں کو گانا شروع کر دے تو اسی خیال سے آنسو چھپا لیے ہم نے کہ اداس ہو کے کسی کو اداس کیا کرنا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اداس ہو رہے ہوتے ہیں تو دوسرے بھی ہماری وجہ سے اداس ہو جاتے ہیں. کبھی انسان کو اپنی طبیعت چھپانی پڑتی ہے، کبھی اپنے زخم چھپانے پڑتے ہیں، کبھی کسی کی خوشی کے لیے اپنے غموں کو بھلانا پڑتا ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بندہ اگر اپنا پوزیٹیو سائیڈ پیش کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہے. وہ صدمات کو چھپانے والا آدمی ہے، وہ حالات میں اپنے آپ کو سنبھالنے والا آدمی ہے. مشکل میں اپنا سہارا خود بنتا ہے، اپنی مشکل حالات میں پیٹھ خود تھپک کر اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. اگر صرف اشک باری ناکامیوں پر کرتے رہیں گے تو پھر ناکامیوں کو ختم کب کریں گے، پیچھے کب چھوڑیں گے، کامیابیوں کی طرف سفر کب شروع کریں گے. تو کبھی کبھار اپنے مشکل حالات کو چھپانا ہوتا ہے اور اپنوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے انسان کو مسکرانا ہوتا ہے. اپنوں کے سامنے بندہ جب اپنے آپ کو پیش کرے تو اپنی زندگی کا ڈارک امیج ہی ہر وقت پیش نہ کرے. بعض لوگوں کا مزاج دیکھا ہوگا شاید آپ نے، وہ شکایتی مزاج کے ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی پریشان کن واقعہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیں تو وہ ان کے ساتھ بھی بیتا ہوا ہوگا. کوئی سی ایسی خبر آ جائے جو آپ سمجھے کہ شاید یہ یونیک ہے، یہ بندے کے ساتھ نہیں ہوئی ہوگی، آپ دھوکے میں رہیں گے، وہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا. وہ ہر برائی سے گزر چکے ہیں، اپنے آپ کو ایسا پیش کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے شکوے سن کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ واقعی مصیبت میں بھی ہوتے ہیں. تو ایسا بندہ بھی نہیں مل رہا ہوتا جس کو اپنا دکھ اور اپنا شکوہ سنا سکے. زبردست. ہماری زندگی خوشیوں اور غموں سے تعبیر ہے. ہمارے اطراف میں بہت سارے پہلو ہیں، تو ہمیں پازیٹیو سائڈس دوسروں کے سامنے رکھنی چاہیے. ہر کسی کے سامنے اپنا سینہ اور دل کھول کے نہیں رکھ دینا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلسلے کا وقت اب آگے مزید بڑھ رہا ہے، فرمائشیں مزید ہم اب کی پوری کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ثاقب شاہ صاحب کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کی ہوسٹنگ کرتے ہیں، اور کبھی کبھار فرمائش آ جاتی ہوگی تو نعت شریف سنانے کی ماشاءاللہ وہ نعت بھی پڑھتے ہیں. انہوں نے نعت پڑھی تھی مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرا. سبحان اللہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق، اپنے آنچوں کا تصدق
हम बदों को भी निभाओ, हम बदों को भी निभाओ, और किसके फिर होकर रहे हम, किसके फिर होकर रहे हम, घर तुम ही हमको न चाहो, घर तुम ही हमको न चाहो, बदहसे तुम उनकी खातिर, बदहसे तुम उनकी खातिर, रात भर रो कर आओ, रात भर रो कर आओ, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा, जब नबी मुश्किल कुशा, मुस्तफा माशाल्लाह खुले आँख से अल्लाह कहते कहते मैं माशाल्लाह शाह साहब ने ये कलाम पढ़ा। और अच्छा, ये कभी ऐसा होता है कि मुबल्लिग है, जैसे शाह साहब के कहीं मतलब मसरूफियत बढ़ गई तो आप इनकी जगह किसी और को प्रोग्राम में ले आएंगे, जैसे सलमान भाई की मसरूफियत में शायद बढ़ गई है? ऐसा ही असल में उनकी मसरूफियत रात की ज़्यादा बढ़ गई है। निगरानी शुरा के जो मशवरे जितने होते हैं ना, उनमें उनको बैठना होता है, नोट करना होता है, तो अब बाज़ों का रात के कभी 2 भी बजते हैं, 3। अब जारी बात है एक आध दिन तो बंदा कर सकता है, लेकिन मुस्तकिल अगर इस तरह की इनकी जिम्मेदारी है तो सुबह खुले आँख का सल्ले अला कहते कहते, तो उसमें आँख का खुलना भी इनका ज़रूरी है ना। हाँ, ये तो, वो सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते तो हो जाए, काम तो रात को अगर आँख खुल जाए ये चले जी माशाल्लाह। ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, ख़रीदो फरोख्त का मामला होता है। तो एक सवाल पैदा होता है कि निकाह क्या ये ऑनलाइन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो ये मुफ्ती कफील साहब से शायद वो सिलसिले में आते हैं खुले आँख में, तो सवाल हुआ तो क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, क्या फोन या ऑनलाइन निकाह जायज है? ऑनलाइन निकाह सर, दुनिया में सब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, लोग जो वो चाहते हैं कि यार ये चीज भी जो है वो ऑनलाइन हो जाए। खासतौर पर बैरून मुल्क में रहने वालों को ये ज्यादा जरूरत पड़ती है। वजह ये होती है कि उन्हें अपनी वाइफ को बुलवाने के लिए, उनका ये होता है कि भाई रुखसती के लिए जब हम जाएंगे तो उस वक्त जो है वो इनके उस मुल्क के पेपर्स वगैरह जो है, वीजा वगैरह के जो है वो बन जाए, तो लोग इस तरफ जो है वो बढ़ते हैं कि भाई निकाह पहले जो है वो हो जाए। देखिए, बुनियादी तौर पर फिक़्ह हनफी के अंदर ईजाब व कबूल का एक मजलिस में होना जरूरी है। एक मजलिस से मुराद ये कि शौहर और बीवी दोनों बैठे हुए हैं और वो आपस में ईजाब व कबूल जो है वो करें, या फिर आम तौर पे हमारे यहाँ निकाह की मजलिस जो होती है जिसमें काजी साहब वगैरह मौजूद होते हैं, गवाह मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर औरत नहीं आती। औरत तो अंदर अपने घर में होती है पर्दे में, या अगर शादी हॉल में भी है तो वो खवातीन के जो है वो ब्राइडल रूम वगैरह के अंदर जो है वो होती है, तो वो आती नहीं है। तो फिर आप कहें कि यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर जरा हकीकत उसका वकील होता है जी। तो वो वकील जो है वो अपनी मौकिला की जानिब से इजाब व कबूल करता है। तो या तो वो शख्स खुद मौजूद हो या उसका मौकिल मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में निकाह हो जाएगा। तो अब ऑनलाइन निकाह के अंदर चूंकि मजलिस अलग अलग है, अगरचे वो वीडियो के ऊपर नजर भी आ रहे हैं, जब भी मजलिस बहरल जुदा है, तो यूं तो निकाह जायज नहीं है कि ऑनलाइन वहां पर जो शख्स मौजूद है या औरत मौजूद है उससे कहा जाए और वो वहां से इजाब व कबूल करे, तो यूं निकाह नहीं होगा। इसका दुरुस्त और जायज तरीक़ेकार यही है कि मिसाल के तौर पे अगर निकाह मुनाकिद हो रहा है लड़की वालों की तरफ, मसलन पाकिस्तान में हो रहा है और लड़का जो है वो बाहर है, तो ऐसी सूरत में लड़का वहां से पाकिस्तान में मौजूद अपने किसी भी जानने वाले को वो वकील बना दे कि भाई मैं जो है वो तुम्हें वकील बनाता हूँ कि तुम मेरा निकाह फुलाना बिनते फुला से इतने हक महर के बदले में कर दो या करवा दो। क्योंकि आम तौर पर वो वकील खुद नहीं करता, वो काजी के जरिए से करवाता है, काजी करवाता है निकाह जो। तो वो दोनों चीजों की इजाजत दे दे कि मैं तुम्हें खुद इस बात की भी इजाजत देता हूँ कि तुम मेरी तरफ से इजाब व कबूल कर लो मेरे निकाह के लिए, या जो है वो किसी और के जरिए से करवा लो।
اب وہ جو موکل ہوگا، اب وہ چاہے اس کا والد ہو، بھائی ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس مجلس نکاح کے اندر گویا کہ اپنے موکل کی جانب سے ایجاب کرے گا یا قبول کرے گا، تو پھر یوں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، وقت ہوا چاہتا ہے ایک کلپ آپ کو دکھانے کا۔ عبدالحبیب بھائی نے عمومی طور پر جمعہ یہ پڑھاتے ہیں تو وہاں ان کی ریکارڈنگز بھی ہوتی ہے، غالباً قرآن کی باتیں موضوع ہے، تو وہ ایک واقعہ انہوں نے سنایا ایک صحابیہ کا، انہوں نے کچھ پوچھا تھا غالباً حضرت ابو ہریرہ سے، تو اس حوالے سے اور پھر کافی تفسیر ہے، بہت کچھ اس میں سیکھنے کو جو ہے وہ اپنا ہے، تو یہ کلپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عشاء پڑھ کر باہر نکلا تو میں نے خاتون کو دیکھا، پوری پردے کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ کیا ہے؟ جب اس نے گناہ بتایا تو وہ بڑا گناہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، تو ہلاک ہو گئی۔ وہ عورت اتنا شرمندہ ہوئی، اتنی نادم ہوئی، کپ کپی تاری ہو گئی، اور وہ عورت گر کر بے ہوش ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کو خیال آیا، کیونکہ اسلام کے ابتدائی دن تھے، روز نبی پاک سے سارے صحابہ سیکھ رہے تھے، انڈرسٹینڈنگ ٹریننگ ہو رہی تھی، لیکن میں نے نبی پاک سے تو پوچھا ہی نہیں، مشورہ ہی نہیں کیا، میں نے عورت کو جواب دے دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، پیارے آقا کو بتایا حضور ایسا ایسا ہوا، ایک عورت ملی اور اس نے مجھے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے تو کہہ دیا تیری توبہ قبول نہیں۔ جب نبی پاک نے یہ سنا تو پیارے آقا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاک کر ڈالا، کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ یعنی یہ کمال دیکھیں اللہ کا، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو تنگ کریں، تکلیف پہنچائیں، آپ معافی مانگ لیں، بندہ معاف کر دے، بڑی بات ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں یار اس نے معاف کر دیا، مگر اللہ کریم جب توبہ قبول فرماتا ہے نا تو اللہ صرف معاف نہیں فرماتا، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ گناہ معاف کر دے اس کی بڑی مہربانی، فرمایا نہیں، اللہ جب راضی ہو جائے تو گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کسی بندے کے آپ نے لاکھ روپے دینے ہوں اور آپ پیسے نہ دے رہے ہوں اور تھوڑے عرصے بعد آپ جائیں کہ یار معاف کر دو، بڑی تاخیر ہو گئی، میں نے بہت تنگ کیا آپ کو، آپ کا قرضہ دینا ہے مگر لیٹ ہو گیا ہوں، اور اگلا کہے قرضہ بھی معاف کیا بلکہ 1 لاکھ روپے اور تمہیں دیتا ہوں، بندہ کہے یار تاخیر معاف کر دیتا بڑی بات تھی، پیسے تو لے لیتا، پیسے بھی نہیں لیے، ڈبل کر دیے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے تو صرف معاف نہیں فرماتا، وہ اللہ کریم پھر گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا تو آپ تو حیران ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اتنا بڑا غلط مسئلہ بتا دیا۔ آپ مدینہ پاک میں گئے، گلیوں میں اعلان کرنے لگے وہ عورت کہاں ہے جس نے کل رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا؟ آپ ٹینشن میں آ گئے کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا۔ پورا دن مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے اور پھر اسی رات کو دوبارہ وہ عورت ملی تو آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط مسئلہ بتایا، مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہاری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت اتنا خوش ہوئی، کہتی اے ابو ہریرہ میرے پاس ایک باغ ہے، وہ پورا باغ میں اللہ کی راہ میں اس خوشی میں صدقہ کرتی ہوں۔ مگر اس قرآن پاک کی آیت اور اس واقعے سے پھر کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایک تو میرا رب کتنا کریم ہے، سچی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول فرماتا، قرآن پڑھے تو سمجھیں گے نا، اور سیکنڈلی کہ غلط مسئلہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسٹیک ہوئی تو آپ پھر مدینے کی گلیوں میں پورا دن گھومتے رہے، اس عورت کو تلاش کیا کہ وہ غلطی میری ختم ہو جائے۔ مگر آج جس کے منہ میں جو آتا ہے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، حدیث لوگ باتوں پہ کہہ رہے ہوتے اللہ قرآن میں فرماتا، اس سے پوچھو کہاں فرماتا یہ نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا اللہ کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی اللہ کیا کہتا ہے یہ کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ بھائی حدیث میں یہ آتا ہے، آپ نے کون سی حدیث پڑھی ہے؟ وہ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا۔ اور سوشل میڈیا کی ہر بات حدیث ہو جائے گی، ہر بات قرآن ہو جائے گی، ہر چیز کو فارورڈ کر دیں گے، ہر پوسٹ کو فارورڈ کر دیں گے، کیا پتا وہ غلط ہو، اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قرآن و حدیث کی غلط انٹرپریٹیشنز سوشل میڈیا پہ فلوٹ کی جا رہی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا قادیانی لابی کیسے کام کر رہی ہے، معاذ اللہ قرآن میں وہ تحریف کر رہے ہیں۔
اور ہمیں تو آتا جاتا کچھ نہیں، جو پوسٹ آئی آگے بڑھا دی، جو پوسٹ آئی آگے بڑھا دی. آپ یاد رکھیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتا ہے، تو اللہ رسول پر جھوٹ باندھنا ہوا نا. انہوں نے نہیں فرمایا. انہوں نے کیا آپ کو پورا قرآن یاد ہے؟ آپ کو پوری حدیثیں یاد ہیں؟ ہر پوسٹ کو فارورڈ کرنا ہے. کتنی من گھڑت حدیثیں، کتنی من گھڑت روایتیں سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر دی جاتی ہیں، مسلمان اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ کو نہیں کنفرم، آپ مسئلہ آگے نہ بتائیں، کیونکہ مسئلہ غلط بتایا اور وہ جب تک عمل کرتا رہا اس کا عذاب کس پر آئے گا. تو ہمیں بیسٹ طریقہ تو یہ کہ اگر کوئی دینی پوسٹ فارورڈ کرنی ہے، بلکہ خود بھی عمل کرنا ہے، کسی عالم دین سے پوچھنے. اب آپ کہیں یار ہر پوسٹ میں تو روز کی پتہ نہیں سینکڑوں پوسٹیں چلاتا رہتا ہوں، تو واجب تو نہیں آپ پر ہر پوسٹ کو لائک شیئر کرتے رہنا. اور اگر آپ کا پھر بھی شوق ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ dawat-islami.net یہ ہماری ویب سائٹ ہے جہاں روز کی اوتھنٹیکیٹ علماء کرام، مفتیان کرام سے اپروفڈ پوسٹ، حدیثیں، قرآن کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں سے لیں اور شیئر کر دیں. ثواب بھی ملے گا اور آپ مطمئن بھی ہوں گے کہ جناب یہ اوتھنٹیکیٹ ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ غلط مسئلے آگے فارورڈ کرنے کی وجہ سے ہم بھی گناہ گار ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی احتیاط بھی نصیب فرمائے. انسان ہے نا ہم بھی، جیسے میں بیٹھا ہوں بیان کر رہا ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی بیان کرنے والے سے بھی غلطی ہو جائے اور اسے پتا چل جائے کہ بھائی آپ نے آیت ٹھیک نہیں پڑھی، حدیث صحیح بیان نہیں کی، یا مسٹیک ہو گئی ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، شرمانا نہیں ہے. ہاں فوراً بتائیں کہ میری غلطی ہے، میں نے غلط پڑھا تھا، صحیح یہ ہے، کیونکہ لوگوں کی شرم کی وجہ سے کئی قیامت میں مارنا پڑے. ہم نے دیکھا کہ امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے براہ راست چینل پر بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی تھی، صحیح مسئلہ یہ ہے. اس میں کوئی شرم اور آر نہیں ہونی چاہیے. چند لوگوں کی شرم اٹھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کچھ کہیں نہ کہیں، اگر رب ناراض ہو گیا اور گناہ جاریہ ہو گیا، میں نے جائز کو ناجائز کہہ دیا اور ناجائز کو جائز کہہ دیا، تو میرے لیے تو عذاب کا باعث بن جائے گا. تو کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی آپ کو بتا بھی دینا کہ یار آپ سے غلط مسئلہ بیان ہو گیا ہے، آپ نے یہ مسٹیک کی ہے، تو اس میں 1 منٹ نہ لگائیں اور فوراً اس کو ٹھیک کریں. اور الحمدللہ علماء حق سے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں دیکھا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کچھ ہے، ہم سمجھتے کچھ اور ہیں. ایک ٹرین کا واقعہ ہے، رکن شورا حاجی امین اتاری نے ماشاءاللہ بیان کیا تھا. وہ کیا واقعہ تھا، آئیے سنتے ہیں. ایک والد کے واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ وہ ٹرین کے ڈبے میں سوار ہوئے. ڈبہ خالی تھا، بچے بھی ساتھ تھے، سامان وامان سیٹ کر کے یہ کونے پر جا کر بیٹھ گئے. جو ڈبے کی جو کھڑکی ہوتی ہے تو اس کھڑکی پہ جا کے بیٹھ گئے، چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا. اب بچے بچے ہی ہوتے، بچے کھیل کود میں مصروف ہو گئے. اس دوران پیسنجر بھی آنا شروع ہوئے. پیسنجر آنا شروع ہوئے اور ان کی شرارتیں کچھ بڑھنا شروع ہو گئیں. کوئی اوپر چڑھ رہا تھا، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اب جو پیسنجر آئے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی مزے سے یہ شخص کھڑکی کی طرف بیٹھا نظارے کر رہا ہے، ٹرین چل پڑی. اب وہ بچوں کو کچھ بول ہی نہیں رہا، شور شرابہ بھی مچایا ہوا ہے، ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، وہ گرا رہے ہیں، تو بڑا عجیب و غریب ماحول ہو گیا. پیسنجر یہی سمجھ رہے تھے کہ اب بولے گا اب بولے گا اب بولے گا، لیکن باپ خاموش تھا. آخر ایک شخص سے برداشت نہیں ہوا، اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے کو پکڑ کر ہلایا. او بھائی تیرے بچے یا آفت مصیبت ہے، اپنے بچوں کو سنبھال تو صحیح، پورا ادھم مچا کر رکھا اور تم ہو کہ دھیان ہی دیتے تھے. اب جیسے ہی اس شخص نے چہرہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ رو رہا تھا. اب جس نے جھنجھوڑا تھا اور جس نے ایسی بات کی تھی وہ تو ہل گیا، فوراً ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور بڑی ہمدردی سے پوچھنے لگا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ اس شخص نے آہستہ سے کہا کہ اصل میں ان بچوں کی ماں یعنی میری بیوی پنجاب میں تھی، بیمار تھی، آج رات اس کا انتقال ہو گیا ہے. میں بچوں کو ان کی ماں کے جنازے میں لے کے جا رہا ہوں. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان بچوں کو کچھ سنبھالوں. اب جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا اور قریب قریب جو بیٹھے ہوئے سنا تو سب کا ماحول ہی چینج ہو گیا.
وہ بچے جو تھوڑی دیر کے پہلے سب کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے، وہ بچے جن کو شرارتی اور شیطان اور نہ جانے کیا کیا القابات لوگ دے رہے تھے، اب ان بچوں پر پیار آ رہا تھا۔ وہ شخص جس کو تھوڑی دیر پہلے سب لاپرواہ کہہ رہے تھے، بے حس کہہ رہے تھے اور غافل کہہ رہے تھے، نہ جانے کیا کیا القابات کہہ رہے تھے، اب اس پر ہمدردی اور سارا ماحول سمجھ لے کہ ایک طرح سے چینج ہو گیا، اور ماحول بالکل چینج ہو کر اور جناب محبت، پیار اور شفقتوں کا ایک منظر جو ہے وہ پیش کر رہا تھا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو رائے بنانے میں، اپنی سوچ بنانے میں بدگمانی سے پہلے خوش گمانی سے کام لیں۔ جی ہاں، فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ ہمارے اکثر رشتے، ہمارے اکثر تعلقات اور ہمارے بہت سارے معاملات جو ہے وہ بدقسمتی سے اس طرح کے معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ آصف بھائی نے کلام میرا شریف کے حوالے سے پڑھا تھا، آئیے آپ کو وہ سناتا ہوں۔ معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی ماشاء اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی ماشاء اللہ، صف آرا سب حور و ملک، صف آرا سب حور و ملک، اور غلمان خلد سجاتے، اور غلمان خلد سجاتے، دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، 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 ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا، وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا، جب دولہا بنا سرور ہوگا، وہ شاخ تصور کر کے، وہ شاخ تصور کر کے، بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی ماشاء اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی ماشاء اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام۔ اور پیارے اسلامی بھائی، ایک ہوتا ہے اعلیٰ ظرف اور ایک ہوتا ہے کم ظرف۔ مبلغ دعوت اسلامی عدنان چشتی بھائی نے اس سے بیان کیا اور ایک مثال دے کر بیان کیا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس نا
جوہری کے پاس ایک ہیرا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا ایک چوہے نے وہ ہیرا نگل لیا. صحیح. اور اتفاق ایسا یہ چوہے ایک ہی جگہ جو ہے نا وہ رہتے تھے. تو یا اس نے ایسا کیا کہ بھائی وہ کچھ چوہے جو ہے نا اس نے پکڑ لیے, بھائی کون جو ہے وہ میرا ہیرا جو ہے کھا گیا. اس کے بعد اب مسئلہ یہ تھا کہ قیمتی چوہا کون سا ہے. ہاں, چوہا کون سا ہے قیمتی جس نے ہیرے کو نگل لیا ہے. تو اس نے ایک شخص کو بلایا کہ بھائی یہ اس کو چوہے کو مارنا بھی ایک کام ہے. اس نے کہا کہ بھائی یہ اس کو چوہے کو مارے کوئی بندہ اور میرا ہیرا جو ہے وہ نکالے اس کے پیٹ سے. تو وہ ایک شخص آ گیا ایسا ہی, تو اس کے ذمہ کام لگ گیا, بھائی یہ اس نے کرنا ہے. اب اتنے سارے چوہے ہیں, کس کو مارے؟ وہ دیکھتا رہا, ایک چوہے کو دیکھا اس نے, وہ سب سے الگ ہو کے بیٹھا ہوا. اس نے اسی کو مارا, اس کے پیٹ سے جو ہے وہ نکل گیا. تو وہ جوہری کہنے لگا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا اتنے چوہوں میں کہ یہ وہ ہے جس نے ہیرا نگل لیا ہے؟ تو اس نے کہا جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا, جب ان کے پاس کچھ آ جاتا ہے تو وہ جو عام ان کی جو رہن سہن ہے نا اس کے اندر وہ یوں کہہ لیں کہ وہ تکبر اور انا کا پتلا بن جاتا ہے. میں نے دیکھا سارے ایسے جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں, یہ سب سے جدا ہو کے بیٹھا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہی وہ کم ظرف ہے جسے کچھ ہاتھ آ گیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یوں, یہ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جب انہیں دولت مل جاتی ہے تب بھی ان کا رویہ, ان کا انداز یوں بدل جاتا ہے کہ یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. اسی طرح کم ظرف لوگ وہ ہوتے ہیں جب انہیں مال, دولت, عزت, شہرت, مرتبہ مل جائے, حتیٰ کہ یوں کہہ لیں کہ کوئی منصب مل جائے تو وہ اس منصب کا بھی غلط استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کا رویہ, پہلے خود جب تھا تو اب اس کا ذہن یہ ہوتا تھا نہیں جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, یوں بھی ہونا چاہیے, میرے نگران کو یوں بھی ہونا چاہیے, یہ تو یوں. اور جب خود اس منصب پر آ گیا ہے تو اب وہ ساری کی ساری برائیاں جنہیں یہ برائی کہا کرتا تھا یہ سب اپنے لیے گویا اس نے اچھائیاں بنا لی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بہت ہی پیارے مدنی پھول تھے. اعلیٰ ظرف اور کم ظرف کے حوالے سے ہمارے عدنان چشتی بھائی نے وضاحت کی. سلسلے کا پروگرام اختتام کی طرف ہے. انشاءاللہ اب ہم قرآن اندازی کی طرف جائیں گے. پہلی قرآن اندازی تبرکات کے لیے ہے اور اس میں آپ کو شعر بھی سنانا ہے. پھر دوسری قرآن اندازی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوگی. آئیے پہلی قرآن اندازی کی طرف چلتے ہیں. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. مدینہ وقاص بھائی ہیں جڑاوالہ سے, انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. اگلی قرآن اندازی ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہے. آئیے وہ قرآن اندازی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی, میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا, بیٹھے بیٹھے حاضری ہو گئی. ماشاءاللہ. مدینہ بنت قمر رسول کوٹ سلطان سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے. انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل.